وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم مت چلو. انه لکم عدو مبین، واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. پھر اگر تم بعد اس کے کہ تم کو واضح دلیلیں پہنچ چکی ہیں صراط مستقیم سے لغزش کرنے لگو تو یقین رکھو حق تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، پھر اگر تم بعد اس کے کہ تم کو واضح دلیل پہنچ چکی ہے صراط مستقیم سے لغزش کرنے لگو. فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، یقین رکھو حق تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. کیا لوگ صرف اس امر کے منتظر معلوم ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آئے. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. کیا یہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ حق تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس آئیں، یعنی سزا دینے کے لیے. وقضی الامر، اور سارا قصہ ہی ختم ہو جائے. وإلی اللہ ترجع الامور، سارے معاملات اور مقدمات اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے. اہل ایمان کو جو ہی حکم ملا کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس عمل میں، اس حکم پر عمل تو بہت دور کی بات ہے. آج مسلمانوں کی یہ سوچ اور فکر بھی باقی نہیں رہی، یہ سمجھ بوجھ بھی باقی نہیں رہی، اور اسلام کے بارے میں یہ اعتماد بھی نہ رہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ زندگی ہے، اور زندگی کی ہر گوشے سے اسلام کا تعلق ہے، اور انسانی زندگی کا ہر شعبہ اس کا تعلق اسلام سے ہونا چاہیے، چاہے وہ انفرادی زندگی ہے، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہے، چاہے وہ گھریلو اور خاندانی زندگی ہے، چاہے وہ قومی زندگی ہے، چاہے وہ عبادت کی زندگی ہے، چاہے وہ اقتدار کی زندگی ہے، چاہے وہ معاشرت کی زندگی ہے، چاہے وہ معاملات کی زندگی ہے، چاہے اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، عقائد اور عبادات کا، اور چاہے اس کا تعلق کسی بھی درجے کا مخلوق سے تعلق ہے. ان تمام چیزوں کا تعلق اسلام سے ہونا چاہیے، اور اسلام کی جو دستور زندگی ہے اس کا ان تمام چیزوں پر احاطہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں عمل تو کوجا، آج یہ سوچ اور فکر بھی نہیں رہی. اس لیے مسلمان اسلامی زندگی سے کسی ایک حصے کو لے کر مطمئن ہوتا ہے، اور بقیہ زندگی کے چھوڑنے پر اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ شاید میں کہیں غلطی کر رہا ہوں، کچھ کوتاہی ہو رہی ہے. تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں اس کی سوچ بہت محدود رہ گئی. وہ ایک مشہور مثال ہے جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے صوفی بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، وہ دیا کرتے تھے کہ چند نبینے جب پہلی مرتبہ باہر نکلے اور انہوں نے تلاش کیا کہ ہاتھی کا سراپا معلوم کریں کہ ہاتھی ہوتا کیسا ہے. تھے جو نبینے جانتے نہیں تھے، تو اب انہوں نے ہاتھی کے اوپر ہاتھ رکھا تو کسی کا ہاتھ اس کے دم پہ پڑا، کسی کا سونڈ پہ پڑا، اور کسی کا اس کے پاؤں پہ پڑا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہاتھی کیسا تھا؟ کسی نے کہا ایک ربڑ کی طرح تھا، کسی نے کہا ایک سیدھا لاٹھی کی طرح تھا. یعنی جس کا جہاں ہاتھ لگا
اس نے سمجھا سراپا ہاتھی یہی ہے. تو عرصہ ہوا مسلمانوں کا دین کا فہم کا حال یہی ہے اور دین کی سمجھ کا حال یہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو لگا وہ سمجھ بیٹھا کہ مسلمانی اسی کا نام ہے. جس کے ہاتھ میں جو اس نے اپنے گھر کی زندگی میں دیکھا، اپنے ماحول میں دیکھا، اپنے بڑوں میں دیکھا، دائیں بائیں کے ماحول میں زندگی دیکھی، وہ سمجھا مسلمانی اس کا نام ہے. اب بعض تو ایسی بھی ہیں جن کے یہاں مسلمانی کا تصور یہ ہے کہ پیدائش میں مسلمانوں کا نام رکھ لو اور عید اور جمعے کی نماز پڑھو. عید ہو گئی، جمعے کی نماز ہو گئی اور مرنے کے وقت جنازہ ہو گیا اور کچھ قرآن خوانی ہو گئی. اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید دین نام صرف اخلاق کا ہے، اور کچھ سمجھنے لگے کہ اسلام نام ہے، بس توحید ہونی چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. اور بعضوں نے یہ سمجھا کہ دین صرف نام ہے عبادات کا. تو ہر شخص نے اپنے اپنے ماحول سے دین کی سمجھ اختیار کر لی اور یہی اس کا ذہن بنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نانا اسلام ایک مکمل ضابطۂ زندگی ہے، انسانوں کا ایک مکمل دستور حیات ہے اور کوئی شعبہ زندگی اس سے خارج نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کہ یہ دستور زندگی لے کے آئے بلکہ دنیا میں عملاً اس پر عمل بھی ہوا. کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور حضرات صحابہ کی زندگی میں وہ اسلام میں جسے کہیں کہ اسلام کا آئینہ دار نہ ہو اور اسلام کی خوبصورت تصویر نہ ہو. اور تب یہ مقصد تھا تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ اعزنا اللہ بالاسلام. جب ہم نے اسلام کو یہ عزت بخشی ہے تو اسلام نے پھر ہمیں عزت دی. اسلام کو جب ہم نے عزت دی اور مقام اور احترام دیا اور ہر جگہ اسلام کو آگے رکھا اور اسلام کے ایک انچ سے بھی ہم دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے تو آج اللہ نے ہمیں اسلام کے بدولت عزت عطا فرمائی. اسلام میں یہ طاقت آج بھی موجود ہے، اسلام کی یہ خاصیت اور تاثیر آج بھی ہے کہ وہ اسلام مسلمانوں کو عزت دے، عروج دے اور دنیا آخرت کی فلاح اور نجات دے. اسلام میں آج بھی یہ طاقت ہے، لیکن اسلام کی زندگی تو ہو. اب تو حال یہ ہے کہ اخروٹ ہے گیری نہیں ہے، بادام کا چھلکا ہے اس کے اندر مغز نہیں ہے. اس کا حال مسلمانوں کا یہی ہے کہ نام تو ہے مسلمانوں کا، مردم شماری میں لکھا جاتا ہے، لیکن اسلام کی حقیقت سے خالی، اسلام کی روح سے خالی ہے. قرآن کے الفاظ تو ہیں آج امت میں، قرآن کے الفاظ تو موجود ہیں لیکن قرآن کی زندگی موجود نہیں. شاہانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مساجد ہوں گی لیکن لوگوں کے لیے وہ سیاحت گاہیں بن جائیں گی. بڑی شاندار مساجد ہوں گی لیکن لوگوں کے لیے سیاحت گاہیں، تفریح گاہیں بن جائیں گی. ہدایت اور ایمان کے نور سے خالی ہوں، ہدایت اور ایمان کے نور سے خالی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ایمان اسلام کی حقیقت نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ.